پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ ہاتھ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ہاتھ ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا شکور احمد سیالی صاحب کو کہ ہم مائک کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا شکور احمد سیالی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ بالعالمین الذي أنزل الفرقان هدى وبشرى للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل۔ اللہ کریم جل جلالہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، مخلوق میں سب سے بڑے دانا، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑھ کر عقل والے اور تمام مخلوق سے زیادہ فہم و فراست والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا عالم بھی بنایا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا، وہ کچھ دکھایا جو نہ پہلے کسی کو دکھایا تھا نہ بعد میں کسی کو دکھائے گا، بلکہ اپنے انوار و تجلیات کے وہ جلوے عطا کیے جو کسی اور پر آشکار نہیں ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ اللہ نے حضور کو جیسے علم کا سمندر بنایا ہے ایسے ہی سخاوت کا بھی بحر بے کرام بنایا ہے۔ حضور عالم بھی سب سے بڑے ہیں اور سخی بھی سب سے بڑے ہیں،
اللہ نے غیب کی باتیں سب سے زیادہ آپ ہی کو بتائی ہیں، اور کمال یہ کہ آپ غیب بتانے میں، دوسروں کو ظاہر کرنے میں بخل نہیں فرماتے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، حضور غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، جس میں مخلوق کا فائدہ ہو بتا دیتے ہیں، ظاہر فرما دیتے ہیں، خاصوں کو بتانے والی ہو تو انہیں بتا دیتے ہیں، عاموں کو بتانے والی ہو تو سب کو بتا دیتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال اقدس کے بعد جو حالات ہونے تھے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ قیامت کے قریب جو کچھ ہونا تھا اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن میں قیامت کے فتنوں کا تذکرہ ہے، اور جن میں قیامت کے فتنوں میں ایمان بچانے کے طریقوں کا تذکرہ ہے، ان کو سن کر اور جان کر انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یہ حضور کے ارشادات حضور کی نبوت کی دلیل ہیں، اس لیے کہ اتنی بعد کی اس طرح صحیح خبر اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کی بھی خبر دی، حالات بگڑ جانے کے بارے میں بھی فرمایا، اس دور میں ایمان کی حفاظت کے سلیقے بھی سکھائے، اور پھر ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں اور جم کر اور ڈٹ کر دین پر قائم رہنے والوں کا اجر و ثواب بھی ذکر فرمایا۔ ایک حدیث مبارک جس سے آغاز کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم۔ مفہوم حدیث یہ کہ وہ فتنے آنے سے پہلے جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو جو تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح چھا جائیں گے، جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ وہ فتنے آئیں جو تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح چھا جائیں گے۔ یہ تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح چھا جانے کا کیا مطلب؟ محدثین نے فرمایا جیسے اندھیری رات میں سمجھ نہیں آتا کہ کدھر کو جائیں، ایسے ہی ان فتنوں میں سمجھ نہیں آئے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اتنے گہرے فتنے ہوں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایسا بھی ہوگا کہ ایک شخص صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے صبح کو کافر ہو جائے گا، دین اتنی جلدی بدل جائے گا اور فتنے اتنے گہرے اور سخت ہوں گے کہ انسان صبح مومن ہے لیکن یوں اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ ایمان کیسے اس کے ہاتھوں سے چھن گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کے تھوڑے سے سامان کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اسلام چھوڑ دے گا، اسلام کے تقاضوں کو بھول جائے گا، اور وہ فتنے اتنے گہرے ہوں گے کہ حضور نے فرمایا، النائم فیہا خیر من الیقظان، جو بندہ سو رہا ہے وہ بیدار سے بہتر ہوگا، والیقظان فیہا خیر من القائم، جو جاگتا بیٹھا ہے وہ کھڑے سے اچھا ہوگا، والقائم فیہا خیر من الساعی، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کیا مطلب؟ جتنا فتنوں سے دور رہیں گے اتنا ہی ایمان محفوظ رہے گا، اتنے گہرے فتنے ہیں کہ بیٹھا کھڑے سے اچھا ہے اور کھڑا چلنے والے سے اچھا ہے، اور جو سویا ہوا وہ بیٹھے سے بھی، جاگنے والے سے بھی اچھا ہے کہ فتنوں سے دور ہے۔ آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت ارشاد کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ فتنہ پھیلانا کتنا آسان ہے، ایک شخص جسے دین کی خبر ہی نہیں، ایک کلپ بنائے اپنا، کوئی تحریر لکھے، سوشل میڈیا پہ ڈال دے، لاکھوں لوگوں تک ایک منٹ میں اس کی، چند سیکنڈ میں اس کی تحریر پہنچ جائے گی،
اور پڑھنے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. وہ بھی دیکھیں گے اچھا آیت لکھی ہے، یہ نہیں پتا کہ صحیح لکھی ہے یا غلط لکھی ہے، وہ بھی اسے نشر کر رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جن کے باپ دادا پختہ مومن دین کے خدمت گزار تھے، لیکن اولاد فتنوں کا شکار ہو گئی. کوئی کسی انجینئر کے ہاتھ چڑھ گیا، کوئی کسی نائک کے ہاتھ چڑھ گیا، کوئی کسی قرآن و سنت کے نام پر فتنہ پھیلانے والے کے ہاتھ چڑھ گیا. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور موجودہ دور میں اس ارشاد مبارک کو صادق آتا اور نظر ہوتا دیکھ کر انسان پکار اٹھتا ہے. اتنی سچی خبر اور اتنے بعد کی خبر اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، متعدد صحابہ اس کے راوی. حضور نے ارشاد فرمایا ان الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. دین کا آغاز بھی حالت غربت میں ہوا تھا. عربی کا لفظ غریب جس کا معنی اجنبی اور غیر مانوس اور قلیل ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم یہ کہ جب دین کا آغاز ہوا تھا، جب اسلام کا علم نیا نیا بلند ہونا شروع ہوا، جب میں نے دین کی دعوت دینا شروع کی، تو اس وقت دین کو ماننے والے تھوڑے تھے. انہیں اجنبی سمجھا جاتا تھا، غیر مانوس اچھوت سمجھا جاتا تھا. اور پھر اللہ نے دین کو عزتیں دی، وقار دیا، دین والے بھی بڑھتے گئے، دین والوں کی قدر بھی بڑھتی گئی. لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب دین پھر غریب ہو جائے گا، دین والے پھر تھوڑے رہ جائیں گے، دین پر عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. اور جیسے ابتدائے اسلام میں دین والوں کو ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ایسے ہی پھر سے دین والوں کو اچھوت نظروں سے دیکھا جانے لگا. ابتدائی دور میں جو بندہ اسلام قبول کرتا اسے تانے ملتے، تو بے دین ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے آوازیں کسی جاتی تھی. اور مفہوم حدیث یہ کہ آخر دور میں بھی وہ لوگ جو دین پر استقامت کے ساتھ جم کر کھڑے ہیں، وہ اس طرح اجنبی سمجھے جائیں گے جیسے کوئی انوکھی مخلوق ہے. تانے دیے جائیں گے، پھبتیاں کسی جائیں گی، ترچھی نظروں کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے یہ خوبصورت جملہ بھی سنیے. حضور نے فرمایا فطوبى للغرباء، ان تھوڑے رہ جانے والوں، ان غریبوں کو جو اس وقت بھی دین پر جم کر رہیں گے، محمد عربی کی زبان سے مبارکباد ہو. فطوبى للغرباء، ان غرباء کو مبارک ہو. الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، جب میری سنت کو لوگ چھوڑ دیں گے اور دین کو بگاڑ دیں گے، اس وقت جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور دین پر پہرا دیں گے، انہیں میری طرف سے مبارکباد ہو اور دونوں جہانوں میں خوشخبری ہو. اس حدیث میں جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین کا آغاز بھی حالت غربت میں ہوا اور دین پھر حالت غربت میں لوٹ جائے گا، ہم آج اسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج دین والوں کو تانے دیے جاتے ہیں، دقیانوسی کہا جاتا ہے. پرانے زمانے کے لوگ، پرانی فکر کے لوگ، انہیں دنیا کی خبر ہی کوئی نہیں ہے. بلکہ آپ کسی کو بازار میں جا کر دیکھیں تو داڑھی شریف رکھی ہے، چاہے وہ دین کو کچھ بھی نہ جانتا ہو، لوگ اسے تمسخر کے لیے، مذاق کے لیے اسے مولوی کہہ کے پکاریں گے. اگرچہ یہ تعظیم کا اور عزت کا لفظ ہے، لیکن لوگ اسے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں. اور یہ وہ جو حضور نے فرمایا کہ دین والے پھر اجنبی سمجھے جانے لگے کہ مفہوم حدیث میں، وہ آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک اور حدیث مبارک میں حضور نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. قرب قیامت دین پر استقامت اختیار کرنے والا ایسے مشکل برداشت کرے گا جیسے ہاتھ میں دہکتا ہوا انگارہ لینے والے کو کوفت اٹھانا پڑتی. کسی کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ ہو
تو اسے جتنی کوفت اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے، ایسے ہی قرب قیامت اسلام پر جم کر اور مضبوطی سے عمل کرنے والے کو مشقت اٹھانا پڑے گا۔ آج ہم دیکھیں مسجد سے گھر تک جانا ہو اور اللہ کرم فرمائے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ صرف مسجد سے گھر تک جانے میں راستے میں کتنی جگہ بدنگاہی ہو جائے۔ سر اوپر اٹھانے کی دیر ہے، سامنے کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جس کی طرف شریعت میں دیکھنے کی اجازت نہیں، خواہی نہ خواہی بندہ چاہتا یا نہیں چاہتا چلتا پھرتا اپنے دھیان میں جا رہا ہے، کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آواز آئے گی جس پہ اللہ رحمت نہ فرمائے تو وہ اس کے ایمان کو متاثر کرتی ہے، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو متاثر کرتی ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے، اللہ بچائے تو بچائے، ورنہ حال یہی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، دین پر استقامت اختیار کرنے والا ایسے ہوگا جیسے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں لینے والا۔ اور پھر جو صورتحال ہے اس میں لگتا یوں ہے کہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا اور فتنے اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے اور صورتحال اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے گی۔ ایسے میں ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کریں؟ قربان جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دور میں رہنے والوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ جب حضور نگاہوں کے سامنے تھے تب بھی امت کی خیرخواہی فرماتے تھے اور حضور کا سامنے تشریف فرما ہونا خیر تھا، اور حضور اپنی قبر اطہر میں تشریف فرما ہے یہ بھی امت کے حق میں خیر ہے، اور حضور اتنا نواز کے اور عطا کر کے گئے ہیں کہ اگر امت ان فرامین کو تھامے رکھے اور ان پر عمل کرے تو آج کے دور میں بھی اللہ کریم ایمان کی ضرور حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، یہ احساس بیدار کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور جس کے پاس بڑی دولت ہو اسے حفاظت کے لیے اہتمام بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کی، ایک حدیث پاک میں یہ بھی جملے حضور نے ارشاد، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ مفہوم حدیث یہ، جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم فرمایا ہے، ایسے ہی تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم فرمایا ہے۔ جیسے اللہ نے جتنی روزی مقرر کی ہے اتنی ہی ملتی ہے، اور رزق رب کی نعمت ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کو بھی تقسیم فرمایا ہے، یہ بھی رب کا احسان ہے اور اتنے ہی ملتے ہیں جتنے رب چاہتا ہے۔ اور اگلا جملہ جو میں ایمان کی عظمت بتانے کے لیے اور ایمان کی قدر بتانے کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ۔ اللہ دنیا اسے بھی دے دیتا ہے جسے رب پسند فرماتا ہے، اور اسے بھی دے دیتا ہے جس سے رب ناراض ہے۔ دنیا رب مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی رب کے ہاں قدر ہی نہیں، یہ تو سب کو دے دیتا ہے، لیکن دین صرف اسے عطا فرماتا ہے جسے رب پیار فرماتا ہے۔ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین اللہ اسے ہی عطا فرماتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ساتھ فرمایا فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، جسے اللہ نے دین عطا کیا ہے وہ ضرور رب کا محبوب ہے، جبھی اللہ نے اسے دین عطا فرمایا۔ تو دین اتنی بڑی دولت ہے، ساری دنیا کسی کو مل گئی، تخت سکندری پر بیٹھ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ رب کا پیارا ہے، لیکن کلمہ طیبہ دل سے پڑھتا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ رب کی محبت کا ایک حصہ ضرور نصیب ہے۔
پھر جتنا جتنا ایمان میں بڑھتا جائے گا ایسے ہی رب تعالیٰ کی محبوبیت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ دین اتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے روز قیامت، مفہوم آیت یہ، کافر کو ساری دنیا مل جائے اور وہ کہے کہ میں نے جو ایمان قبول نہ کرنے کا جرم کیا ہے، ایک ایمان ہی نہیں نہ قبول کیا میں نے، اس جرم کی معافی کے لیے یہ ساری دنیا لے لی جائے، ما تقبل منہ، اس سے کہا جائے گا نہیں، ایمان کی یہ قدر نہیں ہے۔ ایمان اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں دنیا لے کر ایمان نہ لانا معاف کر دیا جائے۔ ایمان وہ دولت ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو تو ایمان کی قدر پھر بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت جتنی بڑی ہو اسے اس کی حفاظت کے لیے اہتمام بھی اتنا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی کے گھر میں آئی کچھ نہیں، اسے دروازہ بند کرنے کی بھی فکر نہیں ہوگی، پھر جب کچھ آ جائے گا تو دروازہ اہتمام کے ساتھ بند کیا کرے، اور آ جائے گا تو ایک کی وجہ دو کنڈیاں لگ جائیں گی۔ اگر اور بھاری کوئی رقم آ گئی یا کوئی ایسی چیز آ گئی جس کی حفاظت بہت ضروری ہے تو اب سیکورٹی کیمرے لگ جائیں گے۔ اس سے بھی آگے بات بڑھی تو گھر کے باہر سیکورٹی گارڈ کھڑا کر دیا جائے گا۔ دولت جتنی بڑھتی جائے اتنی ہی حفاظت کے لیے اہتمام بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ایمان سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں، ایمان سے بڑی تو شے ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے انسان کو سب سے زیادہ فکر بھی ایمان ہی کی ہونی چاہیے۔ اور حضرت لکھتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا جسے اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، جسے اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، خدشہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہ رہے۔ خدشہ ہے، اللہ رحمت فرمائے، خدشہ ہے کہ اسے ایمان کی فکر ہی نہیں۔ ایمان کی فکر اتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، رب ذوالجلال جل مجدہ العزیز نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ایمان صرف اور صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں ایمان کی اتنی فکر ہونی چاہیے، ایمان پر استقامت کے لیے اتنا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہر وقت یہی بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ موت کا تو پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب آئے، لیکن میں نے ایمان پر یوں جم کے رہنا ہے کہ جب بھی آئے ایمان کی حالت میں ہی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ایمان صرف موت کی حالت، تمہیں موت صرف ایمان کی حالت میں آئے۔ تو ایمان بچانے کے لیے سب سے اہم بات اور سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی قدر معلوم ہونی چاہیے اور اسے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ دوسری اہم بات، رب ذوالجلال جل مجدہ العزیز سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، رب سے ایمان کی سلامتی کی خیرات مانگنی چاہیے، اس لیے کہ نہ بندہ اپنی مرضی اور کوشش سے مسلمان بن سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کی وجہ سے مسلمان رہ سکتا ہے۔ ایمان ملتا بھی رب کے کرم سے ہے اور ایمان بچتا بھی رب کے کرم سے ہے۔ اللہ جسے نوازنا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ کہ اللہ جسے نوازنا چاہے اسے محروم کرنے والا کوئی نہیں، اور رب جسے محروم کرنا چاہے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ تو ایمان رب کے کرم سے بچتا ہے، رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال جل مجدہ العزیز نے قرآن مجید میں ایک دعا تعلیم فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں ہدایت دی، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا۔
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، تو بہت عطا فرمانے والا، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ علماء کرام نے لکھا جو بندہ یہ آیت مبارکہ، یہ دعا رب کی بارگاہ میں کثرت سے کرتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ سے ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ رب سے ایمان کی سلامتی عطا کرنے کی دعا مانگی جائے۔ ایک دعا بزرگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کی، علامہ حسکفی نے در مختار میں نقل کیا، الفاظ اس کے ہیں، ویسے دیگر الفاظ کے ساتھ کتب احادیث میں بھی۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ انجانے میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ بے خبری میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اور یا اللہ جو میں جانتا ہوں اس سے بھی تیری بخشش کا طلبگار، تو سب غیبوں کو بہت جاننے والا ہے۔ اور علامہ حسکفی نے لکھا، بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا صبح و شام پڑھ لے، صبح پڑھی شام تک اللہ کی حفاظت میں ایمان سلامت رہے گا، شام کو پڑھی صبح تک اللہ کی حفاظت میں ایمان سلامت رہے گا۔ صبح و شام پڑھ لی تو ظاہر ہے صبح و شام کے درمیان ہی کسی وقت موت آنی ہے، تو جب بھی موت آئے گی اللہ کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا کرے گا۔ اور آپ غور فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کتنے خوبصورت انداز میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دعا جو بھی میں ذکر کر رہا ہوں یہ امت کی تعلیم کے لیے، حضور اپنے لیے الفاظ اپنے لیے تھے لیکن سکھا ہمیں رہے تھے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ میں تجھ سے بھلائیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کا پیار تجھ سے مانگتا ہوں۔ کیسی دعا ہے حضور کی؟ بھلائیاں کرنے کی دعا مانگتا ہوں، برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور اس بات کی دعا مانگتا ہوں کہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت ہو۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، یا اللہ جب تو کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر ہی موت عطا کر دے۔ یہ جملہ حضور اپنے لیے نہیں مانگ رہے، حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، حضور کو تو اللہ نے وہ شانیں عطا فرمانی ہے جن کے وعدے کیے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک مفہوم اس آیت کا یہ کہ حبیب آپ کے لیے ہر آنے والا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر بعد میں آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، شانیں اور بڑھتی جائیں گی، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ہمیں سکھانے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، یا اللہ جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو مجھے فتنے سے بچا کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، تجھ سے پیار کرنے والے کی محبت مانگتا ہوں، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اور اعلیٰ نے کہا حضور کی دعا کے بارے میں، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ دو نقطے میں ذکر کر چکا ہوں۔ نمبر ایک، ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ نمبر دو، رب ذوالجلال جل مجدہ العزیز کی بارگاہ میں ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں اسے مرکزی دعا کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ ایمان پر موت عطا فرمانا۔ تیسری بات یہ ہے
کہ جب فکر ہے، ضرورت ہے ایمان کی، تو پھر وہ جو مرکز ایمان ہے، جو محور ایمان ہے، جو جانے ایمان ہے، ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، اگر ایک تار بالکل صحیح طریقے سے اپنے مرکز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو بجلی کی سپلائی بالکل صحیح آتی رہے گی۔ جیسے جیسے تار کمزور ہوتی جائے گی وہ طاقت بھی متاثر ہوتی جائے گی، اور خدا نخواستہ وہ تار ٹوٹ گئی تو بلب روشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرکز کے ساتھ تعلق کٹ گیا۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ مفہوم اقبال علیہ الرحمہ کے شعر کا سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ایمان چاہتا ہے تو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جا، سارا ایمان حضور ہی کی ذات ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی جسے علامہ خادم حسین رضوی نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کروایا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ حضور ہی سارا ایمان ہے، حضور ہی مرکز ایمان ہے، حضور ہی محور ایمان ہے۔ اور بزرگ کیوں نہ سکھائیں، حضور خود جو فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم الا ان اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تک ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، یہ بھی تشریح ہے، ورنہ حدیث میں تو لفظ ہی ہے اس وقت تک ایمان نصیب ہی نہیں ہو سکتا جب تک سب سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ ہو، سب سے زیادہ محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان ہے۔ حضور کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے اتنا ہی ایمان بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ حضور کے ساتھ جتنا تعلق کمزور ہوتا جائے اتنا ہی ایمان بھی کمزور ہوتا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو حضور ایمان کی جان ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جتنا مضبوط ہو اتنا ایمان مضبوط ہو۔ اور میں اگر بزرگوں کی باتوں کا تذکرہ کروں نا، حضور سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بزرگوں نے کیا کچھ سکھایا ہے۔ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کے باقی سب کلمات کی طرح اس کا بھی جواب دینا ہے، وہی کلمہ دہرانا ہے۔ اور پھر بزرگوں نے سکھایا وہ کلمہ دہرا کر یہ کہنا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے ساتھ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے ساتھ ہے۔ اذان سننے والا اس کلمہ کا جواب دینے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک عرض کر کے پھر یہ عرض کرتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے ساتھ ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ جب اذان میں یہ کلمہ سنتے تو عرض کرتے، قرۃ عینی بتراب اقدام کلاب بلدک یا رسول اللہ۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کہو یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آج سے ہے۔ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے شہر مبارک کے کتوں کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک سے ہے۔ قرۃ عینی بتراب اقدام کلاب بلدک یا رسول اللہ۔ یہاں سے ہمارے بزرگوں نے حضور کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑنا سکھایا ہے۔ حضور کی شان تو بہت بلند ہے۔ یہ جو بزرگوں نے اپنے مرشد کی تعظیم سکھائی ہے، اپنے شیخ کی تعظیم سکھائی ہے، اس میں بھی نقطہ یہ ہے کہ یہ تمہیں حضور کی بارگاہ تک لے جانے والا ہے۔ یہاں سے تعظیم شروع کرو، جب یہ لے جانے والے کی اتنی تعظیم ہے تو جہاں تک پہنچنا ہے ان کی کتنی تعظیم ہوگی۔ یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے سکھایا۔
مدینہ شریف کہاں، حضور کا شہر مبارک، پھر اس شہر مبارک کے کتے، پھر ان کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک، وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں سے حضور کے ساتھ تعلق شروع ہے۔ حضور غوث سرکار کی ذات تو بہت بلند ہے۔ حضور غوث پاک کے بارے عرض کیا، تجھ سے سگ، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جانے ایمان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کی، آپ کے دین کی مدد کی، اور آپ پر اترنے والے حق کی پیروی کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، رب تعالیٰ کامیاب لوگوں کا تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ساری ضمیریں حضور کی طرف، حضور پر ایمان بھی لائے، تعظیم بھی کرے، حضور کے دین کی مدد بھی کرے، اور حضور پر نازل ہونے والے حق یعنی قرآن کی پیروی بھی کرے۔ قرآن کا بھی ذکر کرنے کا انداز یہ ہے کہ حضور پر نازل ہونے والے حق کی پیروی کرے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اس دور میں تو جتنی فتنوں کی کثرت ہے اتنا ہی تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ چوتھا نقطہ ایمان کی حفاظت کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان علم دین حاصل کرے۔ ابھی میں نے فتنوں کے حوالے سے جو حدیث مبارک ذکر کی، اس کی تشریح میں یہ جملہ کہا تھا کہ جتنی دولت بڑھتی جائے اس کی رکھوالی کے لیے انتظام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ دولت کی رکھوالی اور حفاظت لاکر کے ذریعے، دروازوں کے ذریعے، کیمروں کے ذریعے، سیکورٹی گارڈ کے ذریعے ہے، اور ایمان کی حفاظت اور سیکورٹی علم دین کے ذریعے۔ یہ علم دین ایمان کو بچانے کے لیے ایک مضبوط حصار ہے، علم دین ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط آڑ ہے، اور فتنوں کے سامنے یوں سمجھیے کہ فتنوں کے سیلاب کے سامنے مضبوط بند نہ ہو تو علم دین حاصل کیا جائے۔ فتنوں کے سامنے ایک بند کی حیثیت رکھتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے اگر ہم اپنے معاشرے کی صورتحال پر غور کریں تو یہ بات مشاہدے میں بھی ہے کہ فتنہ پروروں کے جھانسے میں جلدی وہی پھنستا ہے جو دین سے نابلد ہوتا ہے۔ مجھے اگر دین کے بارے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ میں نے قرآن مجید کبھی پڑھا، نہ حدیث طیبہ پڑھی، نہ بزرگوں کی باتیں سنی اور ان کا مطالعہ کیا، کچھ مجھے دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں، ایک بندہ میرے سامنے کوئی آیت شریف پڑھے اور اس کا غلط ترجمہ کرے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ غلط کہہ رہا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے سامنے کوئی غلط حدیث مبارک کا غلط ترجمہ کرے، میں کیسے سمجھوں گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے؟ میں تو یہی سمجھوں گا قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا علم ہی وہ دولت ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، اسے اگر کوئی پھانسنا چاہے وہ کہے گا نہیں، آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے، آیت کا مطلب وہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے بیان کیا ہے اور سرہند کے تاجدار نے بیان کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم وہ ہے جو مجدد الفسانی نے سمجھایا ہے، حدیث کا مفہوم وہ ہے جو بزرگوں نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے۔ تو علم دین ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ فتنوں کے دور کا جب تذکرہ کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا العلم وعلموه، تعلموا القرآن وعلموه، تعلموا الفرائض وعلموه،
تعلموا العلم وعلموه الناس. حضور نے فرمایا قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم دین سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. 3 دفعہ یہ جملے، تعلموا القرآن وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا العلم وعلموه الناس. کیوں؟ پھر آگے وجہ بھی بیان فرمائے. فإنی مقبوض، میرا وصال ہو جائے گا. وإن العلم سينقص ويظهر الفتن وتظهر الفتن، علم گھٹتا جائے گا اور فتنے بڑھتے جائیں گے. علم کم ہوتا جائے گا، فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے. حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. وہ دور بھی آ جائے گا جب دو بندوں کا کسی فرض کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا، کسی فرض کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا، انہیں ایسا بندہ کوئی نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے. فرض کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا، اتنا دین کا علم کم ہو جائے گا اور دین کا علم اتنا پست ہو جائے گا، لوگوں کی دلوں سے یوں رفتہ رفتہ علماء کے اٹھنے کے ساتھ اٹھ جائے گا کہ فرض کے بارے میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ملے. اس لیے فرمایا تاکید کر کے دین سیکھو اور سکھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، فرائض سیکھو اور سکھاؤ. اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا، حضور نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ سینوں سے علم چھین لیا جائے، سینوں سے نکال لیا جائے، خود بخود بھول جائے. بندہ سویا تو عالم تھا، صبح اٹھا تو کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوگا. کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. علم یوں اٹھا لے گا رب تعالیٰ کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. محدثین نے لکھا اس حدیث مبارک کا مطلب یہ کہ حضور فرمانا چاہتے ہیں پہلے جو عالم ہیں وہ رفتہ رفتہ اٹھتے جائیں گے اور بعد والے علم سیکھیں گے ہی نہیں. جو بڑے تھے وہ تو چلے گئے اور بعد والوں نے بڑا بننے کی کوشش ہی نہیں کی. جنہیں دین کے علموں کے سمندر پیے تھے وہ تو چلے گئے، بعد والوں نے دین سیکھا ہی نہیں، جو آج ہمارا حال ہے. بڑے جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی اولاد کو دین سیکھنے پہ لگایا. ہماری فیملی میں کتنے ممبر ہیں جو دین کے عالم ہیں؟ ہماری اولاد میں سے کتنے ہیں جنہیں ہم نے علم دین کے لیے وقف کیا ہے؟ یہ ہے علم. علماء کے اٹھانے کے ساتھ علم اٹھا لیا جائے گا. پہلے علماء اٹھتے جائیں گے اور بعد میں نہیں آئیں گے، نہیں پیدا ہی کوئی نہیں، لوگ علم کی طرف راغب بھی نہیں ہوں گے. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا. حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، جاہلوں کو ہی اپنا وڈیرا بنا لیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. انہی سے لوگ دین کی باتیں بھی پوچھنا شروع ہو جائیں گے، انہی سے دنیا کی باتیں پوچھنا شروع ہو جائیں گے. وہ بغیر علم کے بتاتے جائیں گے، پتہ ہے کچھ نہیں بتاتے جا رہے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی دین سے بھٹک جائیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیں گے. اس حدیث مبارک میں حضور کیا سکھا رہے ہیں؟ علم سیکھتے رہنا، اپنی نسلوں کو علم سکھاتے رہنا. یہ علم کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. جب علم کا سلسلہ ٹوٹے گا تو جاہل رئیس بن جائیں گے اور انہی سے پوچھا جائے گا اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج اس حدیث مبارک کو بھی ہم اپنی نگاہوں سے اس کا مصداق دیکھ رہے ہیں. ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کون دین سکھا رہا ہے؟ اینکر دین سکھا رہے ہیں. جو سارا سال فلمیں ڈرامے کرتے ہیں رمضان میں بیٹھ کے دین سکھا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کون دین سکھا رہا ہے؟ کوئی انجینئر بیٹھ کے دین سکھا رہا ہے، کوئی نائک بیٹھ کے دین سکھا رہا ہے، کوئی اور فتنہ پرور دین سکھا رہا ہے. انجینئر بننے سے دین تھوڑا ہی آتا ہے. دین تو کسی کے سامنے زانو طے کر کے اور اس کے سامنے بیٹھ کر دین پڑھنے سے دین آتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ایمان بچانے کے لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے. اور میں
یہ بات بالخصوص اس موضوع کے حوالے سے تاکید کے ساتھ گزارش کروں، ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ آئندہ روزانہ کم از کم ایک بات دین کی سیکھا کریں۔ رات سونے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، آج میں نے دین کی کوئی بات سیکھی اور مضبوط ذریعے سے دین سیکھیں۔ چلتی پھرتی باتیں نہیں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھا یہ حدیث ہے، ریفرنس ہے یہ نہیں ہے، پتہ ہے یہ نہیں کس نے لکھا تو سمجھے یہ حدیث ہے۔ یہ دین سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دین سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کا اعلیٰ حضرت کا یا کسی اور بزرگ کا ترجمہ پڑھا ہو۔ حدیث کی بڑی آسان سی شرح ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مرآت المناجی ہمارے پاس ہو، کتنا لطف آئے گا اس نیند کا جب سونے سے پہلے ایک آیت پڑھ لے اور ایک حدیث پڑھ لے۔ یہ جو رات کو الٹی سیدھی خوابیں آتی ہیں، وہ میں رات کو خواب میں ڈر گیا تھا، جو کچھ سوچ کے سوئیں پھر رات کو خواب میں بھی وہی آنا ہے نا۔ جب حدیث پڑھ کے سوئیں گے تو رات کو خوابیں بھی مدینے شریف کی آئیں گی، یا مدینے کی آئیں گی یا مدینے والے کی آئیں گی۔ دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں شوق دلانے کے لیے ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ تعالی، مجاہد بھی تھے عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔ ان کے دور طالب علمی کا واقعہ اسپین سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت بقی بن مخلد اور امام احمد بن حنبل سے حدیث پڑھنے کے لیے بغداد شریف گئے۔ وہاں گئے، معلومات حاصل کی امام احمد بن حنبل سے کیسے ملاقات ہوگی، فلاں جگہ پہ ہوں گے، لیکن تم کیسے ان سے کیا کرنا چاہتے ہو؟ حدیث پڑھنا چاہتے ہو۔ خلیفہ وقت نے ان کے درس حدیث پر پابندی لگائی۔ اچھا، یہ ہر دور میں حکام کا رویہ رہا ہے، جو ان کے مطلب کی بات نہ کرے اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل پہ پابندی ہے، درس حدیث نہیں دینا آپ نے۔ کیسے بیوقوف حاکم ہیں جنہیں درس حدیث سے بھی اپنی حکومت کو خطرہ نظر آتا ہے، تم نے حدیث نہیں پڑھانی۔ اس نے کہا اچھا مجھے امام احمد، حضرت بقی بن مخلد نے کہا مجھے امام احمد بن حنبل کی رہائش گاہ کے بارے بتا دو، میں ان سے گھر جا کے مل لیتا ہوں، بات تو کروں۔ وہ فلاں جگہ پہ رہائش ہے، ٹھیک ہے، پہنچا میں ان کے گھر میں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، حضرت بقی بن مخلد کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل تشریف لائے، سلام دعا کے بعد میں نے اپنا مدعا بیان کیا، میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں، حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ مجھے تو درس حدیث سے روکا گیا ہے، اور اگر تمہیں میرے پاس آتے جاتے کسی نے دیکھ لیا تو پولیس والے تمہیں پکڑ لیں گے۔ اور امام احمد بن حنبل بڑا اظہار محبت کرتے ہوئے فرمانے لگے تم جتنی دور سے آئے ہو نا پڑھنے، میرا بس ہوتا تو بڑے شوق سے تمہیں پڑھاتا، لیکن مجھے پابندی ہے، تم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ قربان جائیں، حضرت بقی بن مخلد شوق لے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں ایسا کریں گے، امام احمد بن حنبل کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ایسا کریں گے، میں روزانہ بھکاریوں والا لباس پہنوں گا، ہاتھ میں کاسا لوں گا، آپ کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو کر بھیک مانگنے کے انداز میں کاسا آگے کروں گا، آپ مجھے ایک دو حدیثیں سنا دیا کریں، ایسے بھی میرا کام چل جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہمارے بزرگوں نے دین ایسے بچایا ہے، ایسے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج جو دین ہم سیکھنے سے بڑے مصروف ہیں، ٹائم نہیں ملتا، دین کی ایک بات سیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، وہ دین اس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت بقی بن مخلد کہتے کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، میں روزانہ پھٹا پرانا بھکاریوں والا لباس پہنتا، ہاتھ میں کاسا لیتا، اور امام احمد بن حنبل کے دروازے پر جا کر کاسا پھیلا کر کہتا الاجر رحمک اللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے کوئی خیرات عطا کر دیں۔
امام احمد بن حنبل مجھے خیرات دینے کے بہانے دروازے پر تشریف لاتے اور کچھ حدیثیں سنا دیتے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ پابندی عائد کرنے والا خلیفہ مر گیا. امام احمد بن حنبل سر عام درس حدیث ارشاد فرمانے لگے اور پھر جب میں درس حدیث میں حاضر ہوتا تو امام احمد بن حنبل فرماتے اتھے آ کے ادھر آ کے میرے پاس بیٹھو. مجھے اپنی مجلس میں خصوصی نشست عطا فرماتے. اور مفہوم امام احمد بن حنبل کی بات کا یہ ہوتا کہ اس بندے نے اس دور میں مجھ سے حدیث پڑھنے کے لیے محنت کی ہے جب میرے پاس آنا بھی مشکل ہوتا تھا. آج میں اسے اہتمام کے ساتھ درس حدیث دیتا ہوں. تو ایسے بھی ہمارے بزرگوں نے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا ہے. اور جو میں اپنے موضوع کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ علم دین سیکھے ایمان بچانے کے لیے چوتھا اہم نقطہ یہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. پانچویں بات ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ انسان فتنہ پروروں سے دور رہے اور دین کے حقیقی نمائندوں کی صحبت اختیار کرے. فتنہ پروروں سے دور رہے اور دین کی تشریح کرے، صالحین کی، نیکوں کی صحبت میں بیٹھے. نیکا کول بوے نا کچھ بھی نہ پڑے تو کچھ پلے پہ ہی جائے گا. بزرگاں کول صرف آندھا جاندہ رہے تاں بھی کچھ پلے پہ ہی جاندہ. اور فتنہ پروروں سے دوری اتنی ضروری ہے. آج ہمارا رویہ یہ بن چکا ہے، سنیں تو صحیح کیا کہتا ہے، ہر نتھو پھتو کی بات سنیں تو صحیح کیا کہتا ہے، وہ تو میں جی ہر ایک کی بات سن لیتا ہوں. یہ جملہ فیشن بن گیا ہے اور لوگ اسے اپنی کوئی بڑائی سمجھتے ہیں. میں تو ہر ایک کی بات سن لیتا ہوں. بھائی یہ بڑا پن نہیں ہے کہ تو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، یہ تو اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہا ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. ہر ایک سے تو بندہ سودا نہیں خریدتا تو ہر ایک سے دین کی بات کیسے لے لیتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے، دیکھو کس سے دین لے رہے ہو. فتنہ پروروں سے دوری بہت ضروری ہے. جو شروع میں نے حدیث مبارک پڑھی تھی جس میں حضور نے فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اچھے عمل کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح چھا جائیں گے. اس میں حضور نے فرمایا النائم فیہا خیر من الیقظان. جو سویا ہوا ہے وہ جاگنے والے سے فائدے میں، جو جاگ رہا ہے بیٹھا ہے وہ کھڑے سے زیادہ بہتر ہے، اور جو کھڑا ہے چل نہیں رہا وہ چلنے والے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ بچ کے رہو، خود کو بچا کے رکھو. جتنا دور رہو گے فتنہ پروروں سے اتنا ہی دین محفوظ رکھو گے اور اتنا ہی ایمان بچا کر رکھو گے. آج اس نقطے پر جو حضور نے ارشاد فرمایا نا، بیٹھے رہو، لیٹے رہو، سوئے رہو، مطلب یہ کہ دور رہو فتنہ پروروں سے. اس نقطے پر عمل کی بہت ضرورت ہے. اور فتنہ پرور دین کی غلط تشریح کرنے والے ایسے بدبخت ہیں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اس آیت کریمہ کا تشریح کے ساتھ مفہوم یہ ہے، اے حبیب جنہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کے نظریات چھوڑے اور نئے عقیدے بنا کر نئے فرقے بنائے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. رب حضور کو فرما آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب غور فرمائیے، فرقہ پرست اور فرقہ پرست کی تشریح میں نے ابھی کر دی ہے ان جملوں پہ اگر آپ نے غور کیا. ان الذین فرقوا دینہم کا صحیح مفہوم یہ ہے. خزائن العرفان میں صدر الافاضل کو دیکھیے، آپ نے مفہوم اس آیت کا یہ لکھا جنہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کے نظریات چھوڑے، سواد اعظم سے ہٹے اور نئے فرقے بنائے، نئے نظریے اختیار کیے. اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب سرکار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں. ہر ایک کی کیسے سن لیتے ہو بھائی؟ اور پھر میں یہاں پہ ایک پہچان بھی کرانا چاہوں گا.
ہم کیسے سمجھیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ میں سیدھے سادے لوگوں کو بالخصوص یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت سن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں گے، سیدھے سادے لوگ جو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں۔ بڑی آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں جو بغداد کے شہنشاہ نے عطا فرمایا۔ شیخ ابو بکر عماد ایک بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں اصول کا مطالعہ کرتے ہوئے، مختلف فرقوں کے موقف پڑھتے ہوئے، ان کے موقفوں کا تقابل کرتے ہوئے مجھے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو، دل میں آنا شروع ہوا یہ ٹھیک کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کہتے ہیں میں نے خود سے کہا حتی اذهب الى مجلس الشیخ عبد القادر فانه قد ذکر انه يتكلم على الخواطر۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اسے نقل کیا اس واقعہ۔ شیخ ابو بکر عماد کہتے ہیں میں نے خود سے کہا ایسا کرتے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں چلتا ہوں، بڑا چرچا ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو جائے اسے جا کر پوچھنا نہیں پڑتا، وہ دل کی بات جان کر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ شیخ ابو بکر عماد کہتے ہیں میں نے خود سے کہا حضور غوث پاک کی محفل میں چلتے ہیں، وہ میرے اشکال کا خود ہی جواب دے دیں۔ میں حاضر ہوا، حضور غوث پاک اس وقت گفتگو فرما رہے تھے اور مجھے دیکھا نا جب حضور غوث الثقلین، میں پہنچا تو آپ فرمانے لگے اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ جملہ حضور غوث الثقلین کا، شیخ ابو بکر عماد کی اس خلش کا جواب تھا کیا کروں یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ حضور غوث پاک نے آسان سے جواب دے دیا، لمیاں مسلیاں سپینڈ دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جڑے بزرگ فرماندے سی وہی ساڈا عقیدہ ہے۔ شیخ ابو بکر عماد کہتے ہیں جواب تو مجھے مل گیا، لیکن میں نے سوچا ضروری تھوڑا ہی ہے کہ مجھے کہا ہو سکتا ہے ویسے ہی بات کی ہو۔ چند لمحے گزرے، حضور غوث الثقلین نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ دوسری مرتبہ جواب ملا، لیکن میں نے پھر ڈنڈی ماری، میں نے کہا ضروری تھوڑی ہے مجھے اس لیے دیکھا ہو کہ جواب دینا ہے، خطیب گفتگو کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہو سکتا ہے ویسے ہی نظر پڑ گئی ہو۔ چند لمحے گزرے، حضور غوث الثقلین نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لیا، میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر ارشاد فرمایا ابو بکر ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور میں حضور غوث الثقلین کے اس جملے کے حوالے سے یہ حسن بھی ذکر کروں کہ شیخ ابو بکر عماد مسئلہ حل کرانے آئے تھے صرف اپنا، لیکن حضور غوث الثقلین نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے غلاموں کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ وہ پوچھنے خلش یہ لے کے آئے تھے کہ اس مسئلے میں یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ اگر حضور غوث الثقلین یوں جواب دیتے نا کہ اس مسئلے میں حق یہ ہے تو شیخ ابو بکر عماد کا اپنا مسئلہ حل ہوتا، لیکن حضور غوث پاک شہزادے ہیں اس بارگاہ کے جن کے بارے اعلیٰ حضرت نے کہا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے ایک مسئلہ حل کرانے، حضور غوث پاک نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے قادریوں کے، حضور غوث پاک کے ماننے والے سب کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ آپ نے ایک جملہ دیا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور آج فتنہ پروروں سے بچنے کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے، سیدھے سادے لوگ جو کہتے ہیں میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، ان کے سامنے سیدھا سادہ جملہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ فتنہ اس دور میں ایمان بچانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، فتنہ پروروں سے بچانا۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک جو علم دین کا شوق بھی دلاتی ہے اور یہ پہچان بھی کراتی ہے
کون حضور کی حدیث کی صحیح تشریح کرے گا؟ حدیث مبارک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، نضر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها، یا اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھنا۔ حضور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ چمکتا دمکتا رکھنا جو میری حدیث سنے، یاد کرے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ محدثین فرماتے ہیں حضور کی حدیث پڑھنے پڑھانے میں اور کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا تو یہی کافی تھا کہ حضور نے حدیث کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعا کی ہے رب کی بارگاہ سے۔ اور دعا کیا کی ہے؟ یا اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھنا۔ اور چہرے کن کے تر و تازہ ہوں گے؟ قرآن فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ روزانہ ایک حدیث پڑھ لیں، ایک دین کی بات سیکھ لیں، دین کی ایک بات سیکھیں اور ایک حدیث پاک اگر روزانہ پڑھتے ہیں تو حضور کی بارگاہ سے یہ دعا ملے گی، جو میری حدیث پڑھے، یاد سنے، یاد کرے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے، اے اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھنا۔ اور چہرہ صرف اسی کا تر و تازہ ہوگا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اس حدیث میں حضور نے رب کی بارگاہ میں چہرہ تر و تازہ ہونے کی دعا کر کے گویا یہ بھی دعا کر دی ہے، یا اللہ جو میری حدیث سنے، یاد کرے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے، اسے ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا کرنا، کیونکہ چہرہ تبھی قیامت کو تر و تازہ ہوگا جب حضور کی جب ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور پھر ایک تو اس حدیث میں ایمان پر خاتمہ کی دعا بھی مل رہی ہے حدیث کی خدمت کرنے کو، اور دوسرا وہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں نا ان کے لیے پہچان بھی ہے، ان کے لیے پہچان بھی ہے۔ یہ چہرے بتاتے ہیں کہ حضور کی دعا کی خیرات کس کو ملی ہے۔ مجھے کیا پتا جی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے کہا چہرہ دیکھو، وہ بتائے گا کہ حضور کی دعا کی خیرات ملی ہے یا نہیں ملی۔ حضور کی اس دعا سے حصہ حضور کی حدیث کا جو صحیح مفہوم بیان کرتا ہے اسے حضور کی اس دعا کی خیرات ملی ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ حضور کی حدیث بیان کر رہا ہے۔ تو یہ موجودہ دور میں فتنہ پروروں سے بچنے کے لیے بڑا آسان سا گر ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، افسوس کرے گا اور کہے گا ہائے افسوس میری ہلاکت، کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ اختیار کی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس ہائے میری ہلاکت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا۔ آج جو لوگ ہر ایک کے ساتھ میں ہر ایک کی سن لیتا ہوں، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو صالحین کی معیت اور فتنہ پروروں سے دوری ایمان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور صالحین کی معیت اتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، روز قیامت گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے متقین کے، صالحین کے۔ صالحین کے ساتھ دنیا میں جس نے جو دوستی قائم کی تھی، یہ دوستی قیامت کے دن بھی سلامت رہے گی اور باقی سب دوستیاں ٹوٹ جائیں۔ بات فتنوں سے شروع ہوئی تھی کہ اس فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ میں نے چند باتیں جو ذکر کی ہیں، سب سے پہلے ایمان کی فکر کی جائے، ایمان بچانے کے جس کا ذہن ہوگا، ایمان بچانے کی فکر ہوگی تو اللہ کریم اس فکر کی برکت سے کرم فرمائے۔ نمبر 2، رب کی بارگاہ میں ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی۔ نمبر 3، ایمان بچانا ہے تو جانے ایمان کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور کے ساتھ ربط جتنا مضبوط ہوگا، جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی ایمان اللہ کے کرم سے محفوظ رہے گا۔ اور ساری دنیا مل کر اس وقت مسلمانوں کو حضور سے ہی دور کرنا چاہتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دی۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار خدن سے نکال دو۔ حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 4، علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ علم دین ایمان کے لیے ایک باڑ اور حفاظت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ فتنوں کے سیلاب کے سامنے ایک مضبوط بند ہے، رکاوٹ ہے۔ علم دین کی برکت سے اللہ کریم ایمان محفوظ رکھے۔ اور نمبر 5، فتنہ پروروں سے، فتنہ پھیلانے والوں سے دور رہ کر صالحین کی صحبت اختیار کر لیجیے۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں ایک وقت میں گفتگو کو میں نے سمیٹنا ہے۔ جو بندہ ایمان کی حفاظت کرے، فتنوں کے دور میں ڈٹ کر رہے، اسے ملے گا کیا؟ جتنا مشکل ہے پھر اجر بھی تو اتنا ہی ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنی، مفہوم روایت ہی کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی انبیاء کا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، ان پر وحی اترتی ہے۔ فرشتوں کا، کوئی تعجب کی بات نہیں، صبح و شام رب کے انوار و تجلیات میں ہیں۔ ہمارا کوئی تعجب کی بات نہیں، میں تمہارے سامنے ہوں۔ پھر کن کا؟ ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ آپ غور کیجئے کتنے پیار سے حضور تذکرہ فرما رہے ہیں ان دیوانوں کا جو قرب قیامت میں حضور کے ساتھ یوں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں جان و مال سب کچھ لٹ جائے لیکن حضور کی ایک جھلک دیکھنا نصیب ہو جائے۔ حضور ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور میں نے ایک حدیث مبارک ذکر کی اس سے پہلے بھی کہ حضور نے فرمایا دین کا آغاز بھی حالت غربت میں ہوا، تشریح اس کی کر چکا ہوں، اور دین پھر اسی حالت میں لوٹ آئے گا۔ اور ساتھ فرمایا فطوبى للغرباء، انہیں مبارک ہو جنہیں اس دور میں اجنبی سمجھا جائے گا، جنہیں لوگ اچھوت سمجھیں گے، جنہیں لوگ مولوی کہہ کے تانے دینے، اپنی نظر میں تانے دیں گے، جنہیں لوگ دقیانوسی کہیں گے، وہ دین پر جم کر رہنے والے جنہیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، انہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد سے نواز رہے ہیں۔ آج جب لوگوں کے تانے سنے نا کوئی دین والا تو اسے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ ساری دنیا بھی تانے دے تو اس سے لطف لے کہ حضور کی مبارک تو مل رہی ہے نا۔ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے اس کے لیے، دونوں جہانوں میں خوشخبری ہے۔ الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، وہ لوگ جو اس وقت میری سنت کی اور میرے دین کی خیرخواہی کریں گے، احیاء کریں گے، میرے دین کا پیغام پھر سے عام کریں گے جب لوگ میری سنت کو چھوڑ بیٹھے ہوں گے۔ تو اس دور میں جتنا ایمان کے لیے کوشش کرنا مشکل ہے اتنا ہی حضور پیار سے تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا جس میں تذکرہ کیا کہ دین پر استقامت اتنی مشکل ہوگی جتنا ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا ان میں سے ایک بندے کو اللہ 50 لوگوں کا ثواب عطا فرمائے گا، جو ڈٹ کر رہے گا ایک ایک بندے کو 50 کا اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ 50 صحابہ کے مطابق اجر عطا کرے گا یا اس دور کے 50 لوگوں کے مطابق؟ حضور نے فرمایا تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ جتنی مشکل زیادہ ہے اتنا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں، کوئی یہ مت سمجھے کہ میرا ثواب صحابہ سے بڑھ جائے گا، یہ مت سمجھے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو نا میرے صحابی کے آدھے سا جتنا نہیں بنے گا، ایک تو یہ۔ اور دوسرا یہ بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے کوئی بندہ جتنا عمل کرتا ہے
جتنا ثواب اسے ملا نا، اتنا ہی اسے سکھانے والے استاذ اور مرشد کو ملتا ہے۔ پھر اس کا اور اس کے شیخ کا ثواب جمع کر کے اس سے اوپر والے شیخ کو دیا جاتا ہے، پھر ان تینوں کا جمع کر کے اس سے اوپر والے کو دیا جاتا ہے، یوں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شاگرد نے عمل کیا، اس کا ثواب جتنا اسے ملا اتنا ہی اس کے استاذ کو، اس کا اور استاذ کا ملا کے دادا استاذ کو، اور پھر یہ سارا ملا کے پردادا استاذ کو۔ اور میں بر صغیر کے حوالے سے کہوں، سارے بر صغیر والوں کا ملا کے دادا صاحب کو، وہ سب کے شیخ ہیں نا، انہوں نے سب کو سکھایا ہے۔ اور پھر یہ سارا کچھ ملتے ملاتے بڑھتے بڑھاتے تابعین کو، جنہوں نے دین لے کر ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ سارے ثواب ملا کے ان صحابہ کو جنہوں نے جانیں دے کر دین بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ تو کوئی یہ مت سمجھے کہ 50 صحابہ کے برابر اجر ملا تو میرا ثواب بڑھ گیا۔ یہ جو تجھے 50 کے برابر ملا ہے نا، اتنا تو تیرے استاذ کو مل رہا ہے، اوپر جاتے تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ پیار کا انداز ہے حضور کے یاد فرمانے۔ ایک حدیث مبارک میں حضور قبرستان تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، مفہوم حدیث یہ، اپنے بھائیوں کو یاد کرنے لگے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں آپ ہمیں یاد فرما رہے ہیں؟ فرمان نہیں، انہیں یاد کر رہا ہوں جو بعد میں آئیں گے۔ حالت نے کہا نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج جتنا مشکل ہے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہے، اور حضور کی بارگاہ میں اتنے ہی پیار سے تذکرے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھا جائے کہ حضور جانتے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا، حیاتی خیر لکم تحدثون ونحدث لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ نظروں کے سامنے ہوں تو بہتری ہے کہ تم مجھ سے بات کرتے ہو، میں تم سے بات کرتا ہوں، اور نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا پھر بھی بہتری ہوگی کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اچھا عمل دیکھوں گا تو رب کا شکر کروں گا، اور برا عمل دیکھوں گا تو رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، یا اللہ میرے امتی سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ملاحظہ فرماتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور ان فتنوں میں ایمان بچانے کے سلیقے بھی سکھائے ہیں۔ حضور نے کسی دور والوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے سامنے جو بیٹھتے تھے انہیں نوازا ہے اور جو بعد میں آنے والے وہ محروم رہ گئے۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور کا دریائے کرم آج بھی جوش پر ہے، اور حضور نے آج کے دور والوں کو بھی اتنا نوازا ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جا سکتا، لیکن بشرطے کہ ہم لینے والے تو بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس دور میں فتنوں کے اندر ایمان بچانے کے سلیقے سکھائے ہیں، اور آج ہمیں وہ جاننے اور ان پر عمل کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلنے والی اس دعا کی برکت سے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، ان جملوں کی خیرات کے طور پر ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔